یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی آلہ واللعنۃ علی مستحقہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ اس کے اندر بھی آیت ہے بہتان کے سلسلے سے، اور ایک جگہ سورہ نور میں اور سورہ حجرات میں بھی بہتان کی مذمت کی گئی ہے۔ آئیے روزے کی حالت میں بہتان اللہ اور رسول و ائمہ کے اوپر باندھنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو ہم لوگ اس سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ بہتان ہے کیا چیز، اور قرآن میں بھی اس کی مذمت آئی ہے اور حدیث میں بھی ہے، قول ائمہ معصومین میں بھی۔ چنانچہ قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو مومنین کو اذیت اور مومنات کو اذیت دیتے ہیں، ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، فقط بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی اس کو اکتساب کیا ہو، یعنی کوئی چیز انجام نہ دی ہو اور اس کی طرف ان کو نسبت دی جائے اور ان کے اوپر الزام لگایا جائے، بہتان باندھا جائے، منسوب کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے اسی کا نام بہتان ہے۔ فقد احتملوا بہتانا، ان لوگوں نے بہتان باندھا، وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ چیز گناہ ہے اور کھلی ہوئی گناہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے، کھلی ہوئی گناہ ہے، اس طرح سے مومن اور مومنات کو اذیت دینا۔ رسول اسلام نے بہتان کی وضاحت کرتے ہوئے، قرآن میں لفظ بہتان آیا، اب رسول اسلام کی حدیث میں من بہت مومنا او مومنتا او قال فیہ ما لیس فیہ اقامہ اللہ تعالی یوم القیامت علی تلم من نار حتی یخرج مما قالہ فیہ۔ رسول کی حدیث میں بھی ہے کہ جو کسی مومن یا مومنہ کی طرف بہتان باندھے، یعنی کہے وہ چیز جو اس میں نہ ہو، اس کی طرف منسوب کرے اس چیز کو جو اس میں نہ پائی جائے، تو یہی بہتان ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے سلسلے میں حدیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ اس کے اوپر سخت سزا دے گا، اور قیامت کے دن آگ کے ایک ٹیلے کے اوپر اس کو کھڑا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ شخص جو سزا ہے اس سزا کو برداشت نہیں کر پائے گا، یعنی اتنی سخت جو ہے وہ بہتان کی سزا ہے۔ تو بہتان باندھنے پر یا کسی کی طرف غلط کوئی چیز منسوب کرنے پر جو اس میں نہ ہو، وہ چیز بہتان کہلاتی ہے حدیث اور اس قرآن کی روشنی میں۔ بہتان یعنی وہ چیز جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، اس کو اس کی طرف منسوب کرنا۔ حدیث میں یہ آیا ہے اور قرآن کی آیت میں بھی آیا۔ میں نے ایک حدیث، چونکہ مختصر وقت ہے اس لیے ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت لفظ بہتان کے ذریعے جس میں آیا ہے اس کو پیش کر دیا کہ بہتان کی سخت سزا ہے۔ بہتان کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز نہ ہو وہ چیز کسی کے بارے میں کہنا، منسوب کرنا، یہ ہے بہتان۔ روزے کی حالت میں بہتان باندھنا نبی، امام اور خدا کے اوپر، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ تو بعض برادران نے ایک ایپیسوڈ اور تقریر جو اس سلسلے میں کی گئی تھی، اس سلسلے میں پوچھا تھا کہ بہتان کی اور وضاحت چاہیے، انہی کے لیے یہ وضاحت کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور اگر ان تک یہ بات پہنچے تو ضرور اس کو جو ہے وہ سنیں اور اس پہ غور کریں۔ تو بہتان بے پناہ جو ہے وہ غلط چیز ہے، اور بہتان کا مطلب حدیث میں اور قرآن میں گناہ عظیم، اور مطلب کہنا یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی میں نہ پائی جائے اس کو منسوب کرنا اس کی طرف۔ اب مثلا بہتان خدا پر باندھنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے خدا کوئی کام نہ کیے ہو، آپ کے کرتوت کا نتیجہ ہو، اور آپ اس کو نسبت دیں کہ خدا نے میرے ساتھ ایسا کر دیا،
خدا نے ایسا میرے ساتھ کر دیا، یعنی گویا کہ آپ وہ چیز نسبت دے رہے ہیں خدا کی طرف جو خدا نے نہیں کیا ہے، اسی کا نام ہے بہتان۔ اور ائمہ کی طرف بھی وہ چیز منسوب کر دینا کہ جو ائمہ نے نہیں کہا ہے اور اس کو آپ منسوب کر رہے ہیں، اس کی طرف جو ہے نسبت دے رہے ہیں معصوم کی طرف، یہی ہے بہتان۔ مثالیں بہت سی ہیں، جیسے معصومین میں سے اگر معصوم کا قول ہی نہ ہو اور آپ اس کی نسبت دیں کہ یہ معصوم نے فرمایا، یہ صریحی معصوم پر بہتان ہے اور جھوٹ بول کے آپ کہہ رہے ہیں۔ مثلا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ امام کا قول ہے اور آپ کہیں کہ امام نے یہ فرمایا، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ امام سے یہ منقول ہے، اب نقل کی نسبت دی گئی ہے، پتہ نہیں سچ نقل کی نسبت ہے یا جھوٹ ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معصوم سے روایت کی گئی ہے، یہ معصوم سے نقل کیا گیا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ بالکل ایسے کہ معصوم نے فرمایا، یعنی تحقیقاً فرمایا، یہ آپ حالانکہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ معصوم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، تو یہ نہ کہیں کہ معصوم نے فرمایا ڈائریکٹ، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ معصوم کی طرف منسوب ہے، یہ معصوم سے مروی ہے، یہ معصوم سے منقول ہے۔ اب نقل کرنے والا جانے کہ صحیح نقل کیا کہ غلط، ہم تک جو پہنچا اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب روایت کرنے والا جانے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں جو ہم تک پہنچی بات۔ تو یہ تو بچ سکنے کی گنجائش ہے، کیونکہ جو چیز انسان کو نہیں معلوم ہے، سہون کوئی چیز یا کسی کے بیان کرنے پر بیان کرتا، خود وہ یقین کے ساتھ نہیں بیان کرتا، تو اس میں انسان معاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ معصوم کی طرف نسبت دے دے تو یہ چیز معصوم پر بہتان باندھنا ہوا اور ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہوا، جو چیز وہ نہیں جانتے، نہیں کہے ہیں یا نہیں بیان کیا انہوں نے، نہیں کہا ہے انہوں نے، اس کو ان کی طرف منسوب کرنا۔ خدا کا کوئی کام نہیں ہے، خدا نے نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کی بنیاد پر وہ چیز ہوئی ہے، تو اس کو خدا کی طرف نسبت دینا، خدا نے میرے ساتھ کیا، خدا نے ایسا کیا ویسا کیا، یہ سب چیزیں خدا کے اوپر بہتان ہے، ائمہ کے اوپر بہتان ہے۔ خدا جو نہیں کرتا اس کام کو اس کی طرف نسبت دینا جو اس کے لیے صفات سلبیہ میں ہے، گویا کہ وہ نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، اس کو نہیں انجام دیتا، اور اس کی طرف آپ نسبت دے دیں تو یہ خدا پر بہتان باندھنا ہوا، اور ایسی چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ نہ خدا کی طرف منسوب کرے، نہ ائمہ کی طرف منسوب کرے، اور نہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے۔ تو بہتان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز معصوم نے نہ کہی ہو، نہ کیا ہو، وہ ان کی طرف منسوب کرنا، جیسا کہ رسول کی اس حدیث سے ہے کہ بہتان کا مطلب کیا ہے، قال فیہ ما لیس فیہ، وہ چیز مومن کے بارے میں، کسی مومنہ کے بارے میں کہنا جو اس میں نہیں ہے یا اس نے نہیں کہا یا نہیں کیا ہے، یہ ہے بہتان۔ یہ انتہائی جو ہے وہ گناہ ہے، بالکل اسی طرح سے ہے، اس کو آدمی سمجھتا کم ہے۔ زیادہ تر لوگ مثلا غلط باتوں کو کبھی واٹس ایپ سے نشر کر دیتے ہیں، کبھی اور چیزوں سے نشر کرتے ہیں، یا بتاتے ہیں قول نہیں ہے معصوم کا، معصوم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز ہے خدا اور ائمہ پر بہتان باندھنا، اور ایسا کرنے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، جب تک کہ ماہ رمضان میں خاص طور سے شعر شاعری پڑھنے میں بھی کبھی ہم مبالغہ کرتے ہیں اور نسبت دے دیتے ہیں معصوم کی طرف، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے اور کوئی بات کرتے ہوں، تو یہ سب چیزیں روزے کی حالت میں کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں قول معصومین، قول ائمہ طاہرین، خدا کی طرف کوئی چیز کو نسبت دینے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز ہے اس کی طرف سے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ایسا منسوب کرنا بہتان ہے اس کی ذات پر، ائمہ کی ذات پر، خدا کی ذات پر، اور یہ بہتان باندھنا یعنی صریحی طور پر اس چیز کو اس کی طرف منسوب کرنا جو اس نے نہیں کیے یا نہیں کہا ہے، یہی ہے بہتان، اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ